وقت ہو گیا جی، ذرا بات کریں لیفٹیننٹ گورنر صاحب کے دیے گئے بیان کی، کیونکہ بیان دلی میں انہوں نے دیا ہے۔ موقع تھا ایک کتاب کی رسمی رونمائی ہو رہی تھی، اور اسی رسمی رونمائی کے دوران لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے جموں کشمیر سے متعلق بیان دیا ہے، اور بیان میں انہوں نے صاف کر دیا کہ ان کے ہوتے ہوئے ہڑتال تو اب نہیں ہونی ہے کسی بھی قیمت پر، اور علیحدگی پسندوں کے خلاف کارروائی اور زیادہ سخت ہوگی۔ خاکہ کھینچا گیا ہے، تیاری کی گئی ہے، ایسی سرگرمیوں کو کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور اگر پاکستان بندوق کا سہارا لیتا ہے، استعمال کرتا ہے، نوجوانوں کو اس میں ملوث کرتا ہے، تو شاید آگے سے بھی جواب دینا ضروری ہوگا، مقابلہ بھرپور کیا جائے گا۔ 3-4 بڑی باتیں اس خطاب میں جو دلی کے اندر جہاں پر ایک کتاب کی رسمی رونمائی انجام دی جا رہی تھی، اور اس تقریب میں بڑی بات یہ کہ آج کے وقت میں علیحدگی پسند سرگرمیوں کی طرف اگر کوئی جاتا ہے تو ایسی سرگرمیوں کی قطعاً اجازت نہیں دی جائے گی، خاص طور سے ان کے ہوتے ہوئے۔ اور دوسری بات یہ کہ خود نہ صرف وہ بلکہ مرکزی سرکار اور وزیراعظم کا نام لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کے وقت میں بھی وزیراعظم نے سب سے خاص دلچسپی اگر کسی ریاست یا مرکزی خطے میں ظاہر کی ہے تو وہ جموں کشمیر ہے، اس لیے یہاں پر کسی کو اس طرح کی سرگرمیوں کی اجازت نہ پولیس، سول اور باقی ایجنسیاں اور انتظامیہ آج کے دن میں دینے والی ہیں۔ منوج سنہا صاحب کا ماننا تھا کہ پاکستان بندوق سے کام کر رہا ہے اور ہم نے اپنے سیکیورٹی ایجنسیز کے ڈنڈے سے کام کروایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دونوں کی لڑائی میں امن کی جیت ہو رہی ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے وہ قوتیں مضبوط ہو رہی ہے جو جموں کشمیر کے اندر جمہوریت کی جڑوں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے صاف کر دیا کہ 5 اگست کو لے کر کچھ صحافیوں کی طرف سے انہیں فون آئے تھے، تفصیلات فراہم کی گئی تھی، لیکن جو کچھ بعد میں ریا وادی کے اندر دیکھا گیا اس سے خود ہی جواب آ رہا ہے کہ لوگ اتنے خوف زدہ اس پورے معاملے سے نہیں ہیں۔ اور تیسری بڑی بات جو لیفٹیننٹ گورنر نے صاف کر دی ہے، اس میں انہوں نے صاف کر دیا کہ کچھ خود ساختہ کشمیر ایکسپرٹس جموں کشمیر کے معاملے کو اتنا پیچیدہ بین الاقوامی سطح پر بنا رہے ہیں اور بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں، دراصل انہیں جموں کشمیر کی اصل صورتحال سے ناواقف ہے وہ، اور وہ ایک سیٹ ایجنڈے کے تحت جموں کشمیر اور جموں کشمیر کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا کاؤنٹر اب بڑے پیمانے پر شروع کر دیا گیا ہے۔ اور تیسری بڑی بات جو لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے دلی کے اندر اس کتاب کے رسمی رونما جو بشیر اسد صاحب کی طرف سے لکھی گئی تھی اس کے رسمی رونمائی پر کہی کہ جموں کشمیر کے لیے اب ترقیاتی منظرنامے اور بجٹ کا پروسیس جو ہے وہ ماضی کے مقابلے میں کافی زیادہ بڑھ کر بہتر بھی ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی بڑی وجہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی جموں کشمیر کی اور خصوصی توجہ دے رہے ہیں اور دینے کے در پر ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جموں کشمیر کی آبادی اگرچہ 1.25 یا 1.30 کروڑ کے آس پاس ہے، لیکن یہاں کا بجٹ جو ہے وہ بہار اور اتر پردیش کے مقابلے میں جب آپ دیکھیں گے تو قدرے بہتر آپ کو نظر آئے گا۔ تاہم اس کے باوجود بھی اگر کہیں علاقوں کے اندر مفلسی یا بیکورڈنس ہے، پچھڑا ہوا علاقہ ہے، تو اس کی ذمہ داری کس کو تعین کرنی ہوگی؟ یہی وجہ کہ اب کی بار جس طریقے سے بجٹ پروسیس کو ہاتھ میں لیا گیا ہے، آنے والے 5 سے 8 سالوں کے اندر نمایاں تبدیلی جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ منوج سنہا دلی کے اندر کل دن بھر بول رہے تھے، اور خبر اس لیے بھی بڑی امپورٹنٹ تھی کیونکہ بات انہوں نے صاف کر دی کہ ان کے ہوتے ہوئے اب کسی بھی قیمت پر ہڑتال کی اجازت نہیں ہوگی، اور دوسری بڑی بات کہ جو نیریٹو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا کاؤنٹر بھی کیا جائے گا، اور کاؤنٹر کرنے کے لیے حکمت عملی کو ترتیب دے دیا گیا ہے۔ جی آصف۔